مستدرک حاکم کی جو ہے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم یعذب یوم القیامہ۔ دیکھیے حدیث کیا آپ نے فرماتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرے، اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں جو اس کے آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت دن اسے عذاب نہیں ہوگا۔ جو انسان اللہ کے ڈر سے روئے اور ایسا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گر پڑے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت روز قیامت عذاب نہیں دیں گا۔ کتنی باتیں آ رہی ہے اللہ کے ڈر کے لیے، مغفرت کے وعدے، مغفرت کی جا رہی ہے، جہنمیوں کو صرف ڈر کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، عرش کے سائے میں صرف ڈر کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کے آنسو گرے ہو زمین کے اوپر دونوں آنکھوں سے نکل کر، اور ظاہر سی بات ہے آنسو زمین پر تبھی گرتے انسان جب بہت روتا ہے، جیسا صحابہ کا معاملہ دیکھیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے خوف سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی ہولناکیوں سے، کہ آتا ہے کہ آپ کے آخر وقت میں عمر کے دونوں آنکھوں کے پاس جو ہے 2 لکیریں بن گئی تھی، جس سے آنسو کنٹینیو گرنے کی وجہ سے، مطلب فیشیل ایکسپریشنز پہ 2 لائنیں آ گئی تھی جس سے آنسو گرتے تھے ہمیشہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے اتنا کثرت سے روتے قبر کے پاس، جب بھی بیٹھتے چونکہ خبر سٹارٹ ہے، سوال جواب شروع ہو رہے ہیں، اللہ کا ڈر ظاہر سی بات انسان کو فرسٹ فیز میں ہو رہا ہے، تو اتنا روتے تھے کہ آپ جب روتے تھے قبر کے پاس تو آپ کے آنسو سے داڑھی بھیگ کر داڑھی سے جو ہے آنسو نیچے ٹپکتے تھے۔ یہی معنی ہے حدیث کا، جو اللہ کے ڈر سے رویا، رونے کی وجہ سے آنسو زمین پر ٹپکے۔ آنسو زمین پر تبھی ٹپک سکتے جب چہرے سے نکل کر وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں، اتنا رویا۔ تو ایسے شخص کے بعد اللہ فرماتا ہے میں اسے روز قیامت عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ڈر سے رویا ہے نا۔ اور جب کوئی انسان حقیقت میں اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ورنہ میں ایک بار رو رہا ہوں، پھر اگلی بار اگلا دھوکہ، پھر دوسری بار رو رہا ہوں، پھر تیسری بار دھوکہ، نہیں، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے روتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو جو رویا ہو، آنسو نکلے ہو، زمین بھیگی ہو، اللہ نے کہا کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا روز قیامت، کیونکہ وہ میرے لیے رویا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ خوب روتے تھے، خوب ڈرتے تھے، اور رونا ظاہر سی بات ڈر کی علامت ہوتی ہے، عاجزی کی علامت۔ تو اللہ کے نیک بندے، حتیٰ کہ انبیاء جو گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم عن الخطا ہے، انبیاء تک کثرت سے روتے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیک لوگوں کی پہچان ہے رونا، وہ گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے زارو خطا۔ ہم تو گناہ کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ گناہ نہیں کر کے بھی روتے ہیں۔ یہی صفت اچھے بندوں کی ہے جو ڈرتے اللہ سے ہو۔ اور جتنا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنے رزلٹ سے اتنا زیادہ خوف کھاتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں انبیاء کیوں روتے تھے، ان کو کیا گناہ تو نہیں کیے تھے؟ نہیں، جتنا ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو لیسٹ میں بھی سب سے کم مارکس کٹ ہونے کا بھی ڈر ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 100% پیپر لکھا، لیکن ڈر ہے کہ آدھا مارکس ہینڈ رائٹنگ وجہ سے تو نہیں کٹ ہو جائے، اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ فیلئر کو نہیں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ انبیاء ٹاپ موسٹ لوگ ہیں دنیا کے، اس لیے خوف کھاتے ہیں رزلٹ سے۔ تو انبیاء کا یہ شیوا تھا کہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی روتے تھے۔ آج ہم گناہ کرتے روتے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جو خطا کی اس کے تعلق سے ایک روایت آتی، کثرت سے آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے اس خطا کے لیے۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے اسلاف لکھتے کہ نوح کا نام نوحہ سے پڑا، اتنا روتے تھے، اتنا، نوحہ سمجھتے نا، نوحہ رونا، اتنا روتے تھے نوح علیہ السلام کہ ان کا نام نوح رکھ دیا گیا نوحہ کی وجہ سے، کیا کثرت سے روتے تھے۔ کئی انبیاءوں کے تعلق سے آتا ہے کہ بکثرت رویا کرتے تھے، حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے، روتے تھے عاجزی کی وجہ سے کہ اللہ کی تھوڑی سی بھی پکڑ کر لے، جو خطائیں، چھوٹی خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں نا، اس سے پکڑ لے۔ تو آدم کو کہا پھلنا کا، علیہ السلام کھا لیا، خطا تو ہوئی ہے نا۔ نوح علیہ السلام ڈر رہیں گے روز قیامت، ڈریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کہیں اللہ مجھے آج میری بددعا کی وجہ سے نہ پکڑ لے جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے جو میں نے توریا بات کو گھما کے پیش کیا تھا 2-3 موقعوں کے اوپر کہ اللہ مجھے نہ پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے کہیں وہ خپتی کو جو میں نے مکہ مارا تھا، میرا مقصد اس کو مارنا ہے لیکن مر گیا ہو، میں کہ پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ بڑے ہیں، ڈر رہے ہیں لیکن خوف کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر۔ آج وہ ڈر ہمارے دل سے جو نکل گیا ہے۔ مستدرک حاکم کی ہی روایت ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ ایک نوجوان مطلب ایک نوجوان صحابی بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کے بہت زور سے شیورنگ جس کو ہلنے لگے ہو،
بے ہوشی میں ہوتا ہے نا کبھی آدمی وہ ہوتا ہے، بہت تیزی سے ہلنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص نوجوان کے نزدیک اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نوجوان نے کہا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے اسے بشارت دی اور کہا کہ جو ہے تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ اس نے جب آیت سنی قوا انفسکم اہلیکم نارا، تو اس جہنم کے تذکرے نے اس کو بے ہوشی میں ڈال دیا اٹھا کر، کہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوں گا میرے گھر والوں کو میں کیسے بچاؤں، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ بشارت جو آپ نے ابھی دی جنت کی، کیا اس کے لیے ہے ہمارے لیے بھی ہے؟ اس کو کیوں دی؟ تو آپ نے کہا صرف اس نوجوان کے لیے۔ تو کہا ہم نے کیا کیا جو ہمیں بشارت نہیں ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کے سنا رکھا، اس لیے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور خشیت الہی سے گر پڑا، ڈر گیا نا، جیسی آیت پڑھ گی قوا انفسکم واہلیکم نارا، گر گیا ہو، ڈر گیا ہو۔ کیوں ڈر گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو اس دن میرے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا اور میری وعید، میری وارننگ سے ڈرا جو دنیا میں دی نا اللہ نے، مت کرو ایسا کروں گا، مت کرو ایسا کروں گا، جو ڈر گیا وعیدوں سے اور میرے سامنے کھڑے رہنے سے، تو وہ تو کامیاب ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے اس نوجوان کو خوشخبری دی تو جنتی ہے۔ اللہ کے ڈر کا فائدہ دیکھیے کہ جنتی ہو گیا وہ نوجوان۔ تو بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر، وہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ سے اشد ہم لوگ محبت کریں، جیسا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اشد اس سے محبت کریں۔ وہ محبت پھر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سے ڈرے بھی، اس لیے کہ انسان جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا اس سے ڈر بھی لگتا ہے۔ کیوں؟ محبت جانے کا ڈر بھی تو ایک ڈر ہے بہت بڑا، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں بڑی اہم چیز ہے۔ بہرحال تو یہاں مستد جو ہے جو حاکم کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو ہے خوشخبری سنائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کا جو کیفیت خوف کی ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک صحابی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نماز میں جو ہے اتنا روتے، اتنی عاجزی کرتے اللہ کی کہ آپ کے سینے سے جو رونے کی آواز آتی تھی ایسا لگتا تھا کوئی چکی چل رہی ہے یا ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہے۔ ہانڈی میں کوئی ابلتی نا، بلبلے آ کے پھوٹتے ہیں، چیزیں الٹتی اندر کی سبزی وغیرہ، آواز ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور اتنا آپ خشیت سے آپ روتے کہ آپ کی وہ آواز لگتا کوئی چکی پیسی جا رہی ہے نا، جب آدمی سسکی لے کے روتا ہے نا ہلو سے تاکہ کوئی سنے نہ، تو چکی پیسنے ایسی آواز، اور جب زیادہ روتا ہے اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو ہانڈیوں میں ابلنے کی، تو آپ سن کے رونے کی آواز ایسی ہے جب چکی پیسی جا رہی ہے، مطلب جب آپ باریک خاموشی میں وہ کرتے، جب بڑھ جاتا تھا ایسا لگتا تھا ہانڈیا میں کوئی چیز ابل رہی ہے، اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے، 2 ڈراپس، 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ کون سے 2 قطرے؟ پہلا وہ قطرہ جو انسان جو ہے خوف سے اللہ کی آنکھوں سے بہاتا ہے، پہلا کون سا خطرہ؟ آنسو کا خطرہ جو انسان خوف سے اللہ کی بہاتا ہے، اللہ کو محبوب۔ اور دوسرا وہ خطرہ جو میدان جہاد میں انسان زخم کھا کر خون کا گرتا ہے، اس کا 2 خطرے، 2 ڈراپ جس کو بولیں گے۔ ایک آنکھ سے جو نکلتا ہے اللہ کو پسند ہے، محبوب خطرہ ہے۔ دوسرا جسم جب کٹتا ہے، چھٹتا ہے، گولی لگتی ہے، تیر لگتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے جنگ کے میدان میں، جہاد میں، اللہ کی راہ میں حق کے لیے کوشش کرنے میں، یہ 2 خطرے اللہ کو پسند ہے۔ اور 2 نشان، ایک نشان وہ جو اللہ کی راہ میں زخم کھایا ہو، جہاد کیا لیکن انتقال مطلب شہید نہیں ہوا لیکن زخم تو کھایا ہے بہت، ایک وہ نشان جو زخم جو اللہ کی راہ میں کھایا ہو، حق کے لیے کھایا ہو، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے سر پر یا ہاتھوں پہ آ جاتے، کبھی گٹھے آتے ہیں۔ انسان جب عبادت کرتا ہے، رف چادروں پر بیٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو گٹھے آ جاتے، کبھی سر پر آتا ہے، پیر کے کونے پر آتا ہے، جو پیر آپ سجدے قیام کے اندر مطلب قاعدے میں نیچے رکھتے ہیں تو انسانی جس میں نشان بن جاتے، گٹھے بن جاتے۔ تو آپ نے فرمایا پہلا وہ نشان جو جہاد کے میدان میں زخم کا ہوتا ہے، دوسرا وہ نشان جو انسان عبادت کرنے کی وجہ سے گٹھے آ جاتے ہیں اس کو، چاہے وہ سر پر ہو چاہے وہ پیر پر ہو، جو بیٹھنے سے آتے ہیں، یہ 2 نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی پہلا وہ خطرہ جو آنکھ سے گرا، تو یہاں بھی دیکھیے خوف الہی کی اہمیت، بہت پسند ہے اللہ کو یہ خطرہ۔